فہم قرآن موضوع امہات المؤمنین کے طریقہ میں مومن عورتوں کے لیے نمونہ اور رہنمائی۔ سورہ الاحزاب آیات نمبر 32-33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ ان آیات میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یعنی امہات المؤمنین سے کیا گیا ہے، مگر مقصود تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس پاکیزہ طرز زندگی کی ابتدا ہوگی تو باقی سارے مسلمان گھرانوں کی خواتین خود اس کی تقلید کریں گی۔ تو فرمایا گیا کہ دبی زبان میں بات نہ کیا کرو، یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی۔ اس کے لہجے میں لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں لگاوٹ نہ ہو، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر روکھے پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ ان اتقیتن نہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات جو آگے آ رہی ہیں متقی عورتوں کے لیے، کیونکہ انہیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ دوسری ہدایت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مفہوم یہ ہے کہ وقار اور سکون اور اطمینان سے اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ قدیم کی جاہلیت والیوں کی طرح نہ پھرو۔ تو اس آیت میں پردہ کے متعلق اصل حکم یہی ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، یعنی بلا ضرورت شرعیہ باہر نہ نکلیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتیں اعلانیہ بے پردہ پھرتی تھیں ایسے نہ پھرو۔ تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے، ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کی۔ عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے 3 مطلب ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ یہاں جاہلیت اولا سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور اولا کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے جس میں اسی طرح کی بے حیائی اور بے پردگی پھیل جائے گی، وہ شاید ہمارے زمانہ کی جاہلیت ہے۔ تو آیت کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم میں سے جو گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سر تا پا پردے کی چیز ہے، یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر میں ہو۔ اور اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح فرما دیا کہ ضرورت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو ضرورت کے وقت باہر نکلنے کی اجازت دی گئی، لیکن عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہوں اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہیں اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، مومنوں کی ماؤں سے فرمایا گیا کہ اے امہات المؤمنین، تمہاری شخصیات کو بھی پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی آلائشوں سے پاک اور صاف کرے،
یہ پردہ، گھروں میں ٹک کر رہنا، چار دیواری، نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی وہ طریقہ ہے جس سے گندگی دور ہوتی ہے اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام چار دیواری، پردے اور محرم رشتوں کے حصار میں عورت کو عزت اور تحفظ دیتا ہے۔ عورت بیٹی ہے تو باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، بہن ہے تو بھائی کی عزت ہے، بیوی ہے تو شوہر کی محبت، سکون، اس کے گھر کی رونق، اس کی عزت، اس کے گھر کی محافظ اور اس کے ایمان کی تکمیل ہے، ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے لیے مقدس ترین ہستی ہے۔ یوں ایسے ایسے مضبوط حصاروں میں اسلام نے عورت کو عزت دے کر محفوظ کیا ہے، جبکہ آج کے جدید دور جاہلیت میں عورت کی جھوٹی آزادی کے پرفریب نعرے دراصل عورت تک رسائی کی آزادی کے نعرے ہیں۔ مغرب نے عورت کو جو آزادی دی ہے وہ اسے زن مذکر بنا کر دی ہے، یعنی وہ عورت کے حصے کے کام بھی کرے گی اور مردوں کے حصے کے کام بھی کرے گی، جو اصل میں آزادی نہیں ہے بلکہ ظلم اور زیادتی ہے عورت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو دور جدید کی جاہلیت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔